اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانفطار۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب تارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل پڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ پھر کیا ہوگا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص یہ جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ آگے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، تجھے اپنے رب کی شان کریمی کے بارے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ہے اہم ترین مضمون، بلکہ مرکزی مضمون جو اس سورہ مبارکہ کا ہے، انکار آخرت۔ انکار آخرت کی مختلف صورتیں ہیں، جن میں سے بہت لطیف اور نہایت باریک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے بارے دھوکے میں مبتلا ہونا، جو کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نہایت کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اجی اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، اسے کیا ملے گا بھلا ہمیں جہنم میں آگ میں ڈال کے؟ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہے، بس یہ ایک ڈراوا ہے کہ انسان درست رہیں، ورنہ کہاں اس کی شان غفاری، کہاں اس کی شان کریمی۔ وہ بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ نے تو ہمیں خود بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو، چاہے اس کا بیٹا لاکھ نکما ہو، لاکھ نافرمان ہو، ایک ماں اپنے بیٹے کو تو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی۔ آگ میں پھینکنا تو کجا، ایک ماں چاہے اس کا بیٹا لاکھ نافرمان ہو، اس کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں جلتا چھوڑ دے، آگ میں پھینک دے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی کریم ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ وہ تے کچڑ بھریا نو گل نہ لا نہ لے۔ یہ ہے وہ شان کریمی سے دھوکہ کھانا۔ ما غرک بربک الکریم، نہ اللہ کا انکار، نہ آخرت کا انکار، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ہی نہیں جی نہیں، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اسے کیا ملے گا بھلا ہمیں آگ میں جلا کے۔ یہ ہے ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، تجھے اپنے رب کی شان کریمی کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ما غرک بربک الکریم۔ جیسے اس پر بڑے پھر اشعار بھی مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ اسیاں سے یعنی گناہوں سے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یعنی ہم نے تو بہت کوشش کی، بہت گناہ کیے جہنم میں جانے کے لیے، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہمیں جہنم پھینکنے کے لیے۔ یہ ہے ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے غافل انسان، تجھے اپنے رب کی شان کریمی کے بارے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ آگے فرمایا الذی خلقک، اللہ تو وہ ہے جس نے تجھے بنایا، فسوک،
پھر تیرے نوک پلک سوارے، فعدل کا پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا۔ یہاں عدالہ سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو تو یاد رکھتے ہو، جبکہ اس کی صفت عدل سمیت ایسی اور بہت سی صفات کو بالکل ہی بھول بیٹھے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تمہاری تو تخلیق ہی اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا مظہر ہے۔ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اعتدال اور جو توازن رکھا ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی صفت عدل نمایاں ہے کہ کیسے اس نے تمہارے ہر اعضاء کو متناسب جگہ پر رکھا۔ تمہاری ایک آنکھ کو بڑا اور ایک کو چھوٹا نہیں بنا دیا، تمہارے ایک بازو کو لمبا اور ایک بازو کو بالکل چھوٹا نہیں بنایا، تمہاری ایک ٹانگ کو بہت لمبا اور ایک ٹانگ کو بہت چھوٹا نہیں کر دیا، تمہارے ہر اعضاء کو متناسب اور اعتدال کے ساتھ رکھا ہے، اور تمہارے جسم میں اعتدال اور توازن قائم رکھا ہے۔ تمہاری تخلیق کے اندر توازن اور خوبصورتی کا یہ پہلو گویا اس حقیقت پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں عدل و اعتدال کو پسند فرماتا ہے، اور یہ کہ وہ تم انسانوں کے ساتھ آخرت میں بھی عدل و انصاف کا ہی معاملہ فرمائے گا، تاکہ گناہ گار اپنے گناہوں کا مزہ چکھیں اور نیکوکار اپنی نیکیوں کا پورا اجر پائیں۔ آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اس طرح کہ جس صورت میں تجھ کو چاہا جوڑ دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس پروردگار کی یہ قدرتیں اور یہ عدل دیکھتے ہو، اس رب قادر و عدل کے بارے میں یہ کس طرح سوچتے ہو کہ تمہارے نیکوں اور بدوں میں کوئی امتیاز نہیں کرے گا، اور اس امتیاز کے لیے وہ کسی روز جزا سزا کو برپا نہیں کرے گا؟ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہو، جبکہ اس کی قدرتیں اور عدل اس کا اپنی تخلیق میں بھی دیکھ رہے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا خود ہی کچا چٹھا کھول دیا ہے کہ کیوں لوگ اللہ کی صفت کریمی کا تو بہت پرچار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت عدل کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا کچا چٹھا کھول دیا، فرمایا کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل میں تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اصل بات کیا ہے۔ فرمایا تم لوگ یہ جو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری اور شان کریمی کے قصیدے پڑھ رہے ہو، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم اس کی رحمت اور بخشش پر واقعتاً بہت پختہ یقین رکھتے ہو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے اس فرضی فلسفے کی آڑ میں تم روز جزا سزا کا انکار کر رہے ہو۔ آگے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، فرمایا اس شک وچ مبتلا مت رہنا، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، بہت معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے بطور نگران مقرر کر دیے ہیں، جو ہر انسان کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، چاہے انسان کا کوئی عمل جتنا بھی چھوٹا ہو، ہر انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، مرتب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرشتوں کا ایک انسان کے ایک عمل کو ریکارڈ مرتب کرنا، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے محاسبہ نہیں کرنا تو پھر یہ سب بیکار ہے۔ پھر یہ فرشتوں کا جو ہر انسان کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، پھر یہ تو سب بیکار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے محاسبہ ہی نہیں کرنا، انسانوں کا کوئی احتساب نہیں ہونا، تو یہ بھی سب بیکار ہے۔ پھر تو ایسا ہرگز نہیں ہے، احتساب ضرور ہوگا، اور اس احتساب کے نتائج بھی نکلیں گے۔ کیا نتائج نکلیں گے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الابرار لفی نعیم، اس روز یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ یہاں انا کا لفظ فرما کے اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی ہے کہ کسی شک میں مبتلا نہ رہنا، یہ یقیناً ہونا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے۔
یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں جزا و سزا کے فیصلے کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے کہیں غائب نہ ہوں گے۔ آگے فرمایا وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا سمجھے اس جزا سزا کے دن کو، ثم ما ادراک ما یوم الدین، بتاؤ کیا سمجھے اس جزا سزا کے دن کو۔ یہ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما ادراک یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ یہ 2 دفعہ فرمانا، یہ سوال، یہ 2 دفعہ جو سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو یہ سوال کسی جواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دن کی ہولناکی کے تصور کو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اور غور کیجئے تو اس کی تکرار نے اسے مزید ہولناک بنا دیا ہے کہ ما ادراک ما یوم الدین، تم کیا سمجھے اس جزا سزا کے دن کو، ثم ما ادراک ما یوم الدین، بتاؤ کیا سمجھے اس جزا سزا کے دن کو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ نہ کر سکے گا، معاملہ اس دن اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی اس دن سر محشر پکارا جائے گا، لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، اور پھر اس کا خود ہی جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، اللہ وحد و قہار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس روز اپنا نام قہار رکھا ہے۔ اس روز صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی، اس کا فرمان نافذ ہوگا، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی دم مار سکے، یا اس کے فیصلے کو رد کر سکے، یا اس کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ اس ہولناک دن کو بھول جانا، یعنی روز جزا سزا کو جھٹلانا اور اس کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور من گھڑت اور فرضی قسم کے فلسفوں پر آس لگائے رکھنا خساروں کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔